سر رکھ دیا اور گڑگڑا کر دعا مانگی کہ پروردگار آج یہ مٹھی بھر صرف مسلمان ان کے پورے قافلے کے پاس 2 تلواریں تھیں جب مدینہ سے وہ نکلے تھے محاصرہ کرنے، مکہ مکرمہ سے نبی صاحب نے ہجرت فرمائی، کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے نا مولانا، ہم کھیتی باڑی کرنے والوں سے جنگ نہیں کرتے، وہ کیا کریں ہم سے لڑیں گے، یعنی اتنا غرور تھا ان کا۔ ابو جہل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں میں سب سے بڑا ہوا تھا، مارا گیا۔ جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 24 کفار کو کہ علی کی تلوار کی ایک ضرب ثقلین کی عبادات سے افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ سے خیبر کی طرف گئے اور حضرت علی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب حضرت علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں وہ جھنڈا، اور اس ٹائم دیکھیں آپس میں کتنی محبت تھی، سب صحابہ کرام آئے، آ کے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو مبارک دی۔ صحابہ کی تعظیم نہیں کرتے، ہم اہل بیت کی تعظیم نہیں کرتے، تو یہ ایک دوسرے سے بیسکلی عداوت ہے۔ تیرے اہل بیت کے غلام ہیں، دیکھیں ان کی نبی کی کتنی اہل بیت، محبت تھی یہ اس ٹائم محبت آپس تھی، یعنی یہ خاندان نبوت پہ جو ظلم ہے یہ ہمیشہ سے رہے۔ فقہ واریت اور کچھ بھی بول سکتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ حدیث ہیں صحیح مسلم بخاری میں حدیث متواتر آئی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ آخری عشرے میں آپ کو وہ رات ملے گی ملے گی۔ ہم نے کیا کر دیا، تاک راتوں میں، تاک راتوں ہم نے سمیٹ لیا ہے، 21 ہوگی، 23 ہوگی، 25 ہوگی، اور اس کا 1 منٹ 58 دن کے برابر ہے۔ یہ جو کیلکولیشن نکالی، 1 سیکنڈ اگر آپ کو مل جاتا ہے اس رات کا تو آپ 23 گھنٹے عبادت کرنے کے برابر ہے۔ نکالیے جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ غزوہ بدر ایک صرف غزوہ نہیں ہے، غزوہ بدر کے اندر بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اس میں 313 افراد نے ایک جم غفیر سے مقابلہ کیا۔ ان کے پاس حق کی طاقت تھی، ان کے پاس رب کا سہارا تھا، ان کے پاس وہ ایمان تھا کہ جس کی بنیاد پہ وہ صرف تلواروں کے سہارے اس جنگ میں نکل پڑے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور ایک ہی لگن تھی کہ اللہ کے دین کے لیے ہم نے لڑنا ہے، اللہ کے دین کے لیے ہم نے مرنا ہے۔ کہ وہاں وہ چھوٹے بچے معوذ و معاذ کہ جن کی عمر ہی کیا ہے، تو وہ کہ اس آ کے کہتے ہیں کہ وہ ابو جہل کدھر ہے کہ جو دشمن رسول ہے، ہم اسے لڑنے آئے، تو سب کہتے ہیں یار سے ان کا وہ ہے۔ تو انہوں نے جا کے جنگ کی، تو جب اس کی معوذ و معاذ جب شہادت ہوئی تو اس کی ماں خوش ہوئی کہ میرے بچے آج اسلام کے کام آئے، دین کے کام آئے، ہم تو آج یعنی ایک زخم برداشت نہیں کرتے دین کے لیے۔ اور وہ وقت تھا کہ اللہ کے دین کے لیے وہ صحابہ اپنی جانیں دیتے تھے اور اس پہ فخر کرتے تھے، اور ان کے پیچھے ان کے اہل و عیال وہ خوشی محسوس کرتے تھے، غم ہوتا تھا، دکھ ہوتا تھا، یہ تو انسانی فطرت ہے، لیکن ان کے لیے قابل فخر ہوتے تھے کہ وہ شہید ہوئے، اللہ کی راہ میں جان دی ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہم آج بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا، بہت سے مختلف۔ آپ دیکھیں بدر سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، بدر ایک جو مارکا تھا اسلام کا سب سے پہلا مارکا تھا، اور یہ حق اور باطل کی ایک جنگ تھی، اور سب سے پہلا مارکا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو فوج تھی اور جو ان کے صحابہ کرام تھے، جتنی انہوں نے محنت کی ہوئی تھی، وہ سب اس کی جمع پونجی وہ لے کر بدر کے میدان میں آئے۔ جب وہ مدینہ پاک سے نکلے، بیسیکلی وہ جا رہے تھے ایک قافلے کا، جو قافلہ آ رہا تھا شام سے آ رہا تھا قافلہ، اس کا محاصرہ کرنے جا رہے تھے، کیونکہ جو قریش تھے، قریش کو اکنومیکلی تھوڑا کمزور کرنا تھا، جو ایک بڑے پلان کا حصہ تھا۔ تو جب مدینہ شریف سے نکلے اور جب آدھے راستے میں پہنچے تو وہاں ان کو پتہ چلا کہ وہ قافلہ نکل گیا، اور اللہ پاک نے ان کو بشارت دی کہ مکہ سے قریش اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی ہوئے، اور اللہ پاک نے آلریڈی بشارت دے دی تھی کہ فتح آپ کی ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر تھا اس کو جمع کر کے ان نے پورا ان کو واقعہ بیان کیا کہ ایسے ہے، اور قریش کا لشکر ہمارے پیچھے تعقب کرنے آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون لڑے گا؟ اس میں دیکھیں اس میں انصار بھی تھے اور اس میں مہاجرین بھی تھے، بالکل، اور انصار زیادہ تھے جو مدینہ کے تھے، اور آلریڈی انصار کے ساتھ معاہدہ بھی ہو گیا تھا کہ مدینہ کے اندر انصار اور مہاجرین یہ دونوں مل کر، اگر کوئی بھی باہر سے دشمن آتا ہے اس کو یہ دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔
تو ابھی سچویشن یہ ہوگی تھی کہ مدینہ سے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قافلہ لے آئے تھے، تو ابھی اگر اس ٹریٹی کو دیکھا جائے تو اس سے وہ ہٹ بھی سکتے تھے، لیکن ایمانی قوت، جیسے آپ نے بات کی، ایمانی قوت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، جتنے بھی صحابہ کرام تھے، انصار تھے، مہاجرین، کیونکہ مہاجرین کم تھے، 84 کے لگ بھگ تھے، اور انصار ان کی تعداد زیادہ تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل دعا بھی فرمائی. اور یہ جو بدری صحابہ ہیں، یہ آپ ہسٹری میں اگر پڑھیں گے تو سب سے جید صحابہ کرام بدری صحابہ ہیں، اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ان کو بشارت دی گئی ہے کہ یہ جنتی ہیں. اور جب بدر کے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ اترے تو سجدے میں سر رکھ دیا اور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اے پروردگار، آج یہ مٹھی بھر مسلمان اگر اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے تو پھر روئے زمین پر کوئی تیرا نام لیوا نہ ہوگا. اے پروردگار تو ان کی مدد فرما. دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. اور مزے کی بات دیکھیں، جب وہ نکلے تھے تو صرف ان کے پورے قافلے کے پاس 2 تلواریں تھیں جب مدینہ سے وہ نکلے تھے محاصرہ کرنے. اور غزوہ بدر کی اس لڑائی میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار کام آئے. ابو جہل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے بڑا ہوا تھا، مارا گیا، اور 70 کفار مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے. یہ سبھی قیدی وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا اور مسلمانوں پر بڑے بڑے مظالم کیے تھے. تاہم رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ رحم دلی کا سلوک فرمایا. انہوں نے مسلمانوں کو تاکید فرما دی کہ کسی قیدی کو تکلیف نہ ہو. پھر کچھ دن انہیں آرام سے رکھنے کے بعد فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا. یہ آپ سمجھیں کہ ایک رحم دلی کا ایک بہت بڑا، یعنی ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ظلم کیا گیا، ان کو مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور نبی علیہ السلام بہت محبت فرماتے تھے مکہ مکرمہ سے. یعنی مکہ مکرمہ سے نبی صاحب نے ہجرت فرمائی اور مدینہ سے اہل بیت کو نکال دیا گیا. یعنی یہ خاندان نبوت پہ جو ظلم ہے یہ ہمیشہ سے رہے. تو خدا سب پہ رحم کرے، آمین، اور ہمیں بھی اس طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے یہ سوچ کے. تو جیسے ہی مارکا سٹارٹ ہوا بدر کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 جوان بھیجے، اور وہ انصاری تھے، اور وہاں سے ابو جہل نے بھی 3 آدمیوں کو بھیجا. اس ٹائم جب میدان میں آتے تو للکارا جاتا تھا، کیونکہ الفاظ کی اتنی پاور ہوتی تھی، اور ایک دوسرے کو باقاعدہ الفاظ سے پکارا جاتا تھا. تو جب وہ آئے، سپاہی تھے، سپاہی بول سکتے ہیں، اور صحابہ کرام جو 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پہلے جنگ میں اتارا، تو وہ انصاری تھے. تو جیسے ہی قریشی آئے تو ان نے آتے ساتھ ہی انہوں نے بول دیا تم لوگ ہمارے مقابلے کے ہو ہی نہیں ہو، کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. بولا ہم کھیتی باڑی کرنے والوں سے جنگ نہیں کرتے، وہ کیا کریں، ہم سے لڑیں گے. یعنی اتنا غرور تھا ان کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا، اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھیجا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا. ان کے ساتھ تھے حضرت حمزہ اور ایک اور صحابی تھے جو زخمی ہوئے، اور بعد میں ان کے واپس مدینہ جب وہ جا رہے تھے تو ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی. اور اس میں بتایا جاتا ہے، جو روایات کے مطابق بتایا جاتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 24 کفار کو واصل جہنم کیا. ٹوٹل جو ان کے 70 پلس مرے ہوئے، ان میں سے 24 حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو قتل کیا. اور ایسے ہی ایک اور واقعہ کہ جب غزوہ خیبر ہوئی تھی، تو غزوہ خیبر صحابہ کرام نے محاصرہ کیا، کافی دیر تک وہ جنگ جاری رہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ سے خیبر کی طرف گئے، اور حضرت علی بھی ان کے ساتھ تھے. تو ان نے فرمایا کہ اگلے دن ان نے فرمایا کل جو میں علم ہے، جو جھنڈا ہے اسلام کا، میں جس کے ہاتھ میں دوں گا، اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت رکھتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں. تو سب صحابہ کرام سب تھے، سب بڑے جو ہے نا، ان کو تعجب ہوا، ان نے ایک خوشی بھی ہوئی، اور وہ آپس میں ان کی ہوگی کہ یار کون ہوگا، ایک تجسس پیدا ہو گیا. تو حضرت علی ان کو کچھ آنکھوں کی کچھ بیماری تھی، تو اس وجہ سے وہ تھوڑے یعنی بیمار تھے. تو اگلے دن جب سب صحابہ کرام سب دیکھ رہے تھے ابھی یہ جھنڈا کس کو دیا جائے گا، یہ علم کس کو دیا جائے گا، تو
جب حضرت علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں وہ جھنڈا علم حضرت علی کو جب دیا، اس کے بعد تمام صحابہ کرام، دیکھیں ان میں محبت کتنی تھی. ابھی ہم فقہ واریت اور کچھ بھی بول سکتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. اس میں آ کر ہم ایک دوسرے کو ایک صحابہ کی تعظیم نہیں کرتے، ہم اہل بیت کی تعظیم نہیں کرتے، تو یہ ایک دوسرے سے بیسکلی عداوت ہے. اور اس ٹائم دیکھیں آپس میں کتنی محبت تھی. سب صحابہ کرام آئے، آ کے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو مبارک دی، یعنی ایسا ان کو مبارک دی کہ اللہ اور اللہ کا رسول جس سے راضی ہے اور جو محبت رکھتا ہے، اللہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے، رسول بھی ان سے محبت رکھتے ہیں. تو جنگوں میں سب سے سیر فہرست. اور مولا علی السلام کی شان میں ایک اور حدیث کے اسی جنگ خندق میں کہ علی کی تلوار کی ایک ضرب ثقلین کی عبادات سے افضل ہے. یعنی دونوں جہان کی یہ باتیں ایک طرف اور علی کی تلوار کی ایک ضرب ایک طرف. یعنی آپ تصور کریں کہ فرمایا یا علی لحم کا لحمی، یا علی جسم کا جسمی، یا علی دم کا دمی. یعنی مولا علی السلام سے تو نبی السلام کی بے انتہا. فرمایا کہ میرے بعد علی کی مثال وہ ہے جیسے موسیٰ کے بعد ہارون کی ہے، مگر اس کے بعد نبی نہیں ہے. آپس کی فرقہ واریت کی دشمنی میں بدقسمتی سے ہم اپنے ایمان کو کھو رہے ہیں. وہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ جناب امام حسین علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، وہ آئے تو ایسے انہوں نے امام حسین علیہ السلام فرمایا کہ بیٹھ جاؤ غلام زادے. اب وہ خلیفہ وقت کے بیٹے تھے، جیسے آج کے دور میں پریزیڈنٹ کا بیٹا ہو. تو ان کو ذرا سا آ گیا، ان کو مائنڈ کیا انہوں نے کہ مجھے ایسا کہا. اب وہ واپس کے جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مجھے ایسے کہا. انہوں نے کہا سچ میں ایسا کہا؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا کہا. ان کا جا کے لکھوا کے لا. تو انہوں نے کہا شاید کوئی وہ کہیں گے، وہ گئے جا کے ان کا جی اس طرح میرے بابا کہہ رہے ہیں لکھ کے دے. اب انہوں نے لکھ کے دیا تو واپس جا کے انہوں نے دیا. انہوں نے کہا جب میں مر جاؤں تو اس کو میرے کفن میں ڈالنا کہ قیامت کے وقت اگر اللہ رب العزت مجھے جہنم میں پھینکے گا، میں یہ ورقہ یہ پیپر نکال کے دکھاؤں گا ہم تو تیرے اہل بیت کے غلام ہیں. لیکن یہ محبت تھی. یعنی آپ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ بدقسمتی سے جو علماء ہیں وہ ایسی گفتگو نہیں کرتے. بالکل. ابھی میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا یہ وحدت المسلمین جو ایک کونسل بنی ہے، بڑی خوشی بھی ہوئی. اس میں جتنے بھی مکاتب فقہ ہیں، جتنے بھی یہ آپس میں علماء جتنے بھی ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. صرف یہ بس معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے، اس رمضان کی برکات ہمیں سمیٹنے کا موقع عطا فرمائے. اور جو رمضان رہ گیا ہے انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی، جو غزوات ہوئی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات لڑی ہیں، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے غزوات لڑی ہیں، جو صحابہ کرام نے لڑی ہیں، جس مقصد کے لیے لڑی ہیں، وہ مقصد اس تک ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی اس کی روح تک کسی حد تک ہم پہنچ سکیں اور کچھ ہم اس سے سیکھ سکیں اور اپنی زندگیوں پہ اپلائی کر سکیں. بیسیکلی ہم باتیں کرتے ہیں، ہمیں قرآن میں بھی واقعات ہیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں واقعات اسی وجہ سے سنائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں کہ اس سے ہمیں ایک سبق ملے اور ہم اس کو اپنی زندگی کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ہم سدھاریں. بالکل مختلف. آپ امیجن کریں، آپ ان کی جگہ آپ چند لمحے سوچیں کہ جب آپ کی گردنیں کاٹی جا رہی ہوں، آپ کے بازو کاٹے جا رہے ہوں، آپ کے سامنے آپ کے بچے شہید ہو رہے ہوں، تو آپ تصور کریں کہ اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی. آج آپ کے بچے کو اگر ہچکی لگ جاتی ہے تو آپ کی جان نکل جاتی ہے. آپ اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں؟ اور آج آپ بیٹھ کے بڑی آسانی سے بات کر دیتے ہیں تاریخی ان چیزوں پہ، کیا ہو گیا جی، کیا ہو جائے گا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ دین حق کی دلیل ہے. اور فلسفہ جو بدر کا یہی تھا کہ حق کے لیے جب آپ نکلیں اپنی تعداد کو مت دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر یقین کتنا ہے، یقین کامل کتنا ہے، کہ وہی یقین کامل آپ کی چھوٹی سی تعداد کو ہزاروں کی تعداد میں نان مسلموں کو یا مشرکوں کو دکھاتا ہے، اور فرشتے آپ کی نصرت کے لیے اترتے ہیں آسمانوں سے. تو خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان صحابہ کے اہل بیت کے طریقے پہ چلنے کی ہمیں توفیق ملے اور ہمیں وہ ایمان عطا ہو. افسوس کہ مادیت پرستی میں ہم سے وہ سب کچھ چھینا جا رہا ہے، چھین گیا. بلکہ پھر بھی اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے،
آپ کو تاریخ میں وہ جب وہ باتیں یاد آتی ہیں، اگر آپ کے دل کے اندر کسک اٹھتی ہے تو سمجھ لیں آپ کا ایمان زندہ ہے، آپ کا ضمیر زندہ ہے، اور اس ضمیر کو بڑھاوا دیں تاکہ ہم اس ایمان پہ، اس دین پہ کم از کم کچھ نہ کچھ چلیں. کہ یہ دور ناگوار ہے، یہ دور کہ جس میں ہر طرف شرک، ہر طرف ظلم، ہر طرف فساد، ہر طرف زنا، ہر طرف بدکاری، ہر طرف شراب، ہر چیز اپنے پورے تمطراق کے ساتھ موجود ہے. پہلے ہم پلان کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، تو یہ ایک قسم کے پہلے 20 رمضان میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریننگ تھی ہمارے لیے. لیکن یہ ہے کہ آخری جو 10 روزے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے تاکراتیں، اس ڈسکشن میں جانا ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے فرما دیا اور کنفرم حدیث ہیں، صحیح مسلم بخاری میں حدیث متواتر آئی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ آخری عشرے میں آپ کو وہ رات ملے گی. ہم نے کیا کر دیا، طاق راتوں ہم نے سمیٹ لیا ہے. 21 ہوگی، 23 ہوگی، 25 ہوگی، 27 ہوگی، 29 ہوگی، ہم نے ان کو سمیٹ دیا. تو اگر ہم صرف آخری 10 دن ہیں اور یہ ٹائم ہے فجر یعنی مغرب سے فجر تک، آپ کے افطار سے فجر تک، طلوع فجر تک آپ کا یہ ٹائم ہے لیلۃ القدر کا. اور میں تھوڑا وہ دیکھ رہا تھا، اس کا دیکھیں اس کی فضیلت، اس کا جو ڈیٹا ہے 83 سال کی یہ ایک رات بنتی ہے. ایک رات از اکول ٹو 83 سال ہوتے ہیں، 83 ایئرس. اور اس میں 1 گھنٹہ تقریباً 9.5 سال کے مطابق بنتا ہے. اگر آپ 1 گھنٹہ عبادت کریں گے اس پوری رات میں، 1 گھنٹہ آپ عبادت کریں گے، آپ نے اگر وہ رات پا لی ہے تو آپ کو 9.5 سال کا ثواب ملے گا کہ آپ لگاتار 9.5 سال آپ عبادت کرتے رہیں. اور اس کا 1 منٹ 58 دن کے برابر ہے. یہ جو کیلکولیشن نکالی ہے، ان نے جو ڈیوائڈ کیا، جو بھی ریسرچ ان نے کی ہے اس کے مطابق، اس کی ہم اگر کسی کو سورس وغیرہ چاہیے وہ بھی ہم پرووائڈ کر دیں گے. اور 1 سیکنڈ 23 گھنٹے گئے. 1 سیکنڈ اگر آپ کو مل جاتا ہے اس رات کا تو آپ 23 گھنٹے عبادت کرنے کے برابر ہے. اور ہم 2 منٹ جماعت میں نہیں کھڑے ہو پاتے. تو ہمارا آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے محدود وقت کی وجہ سے عزت آپ لوگوں کو رمضان کی برکتیں اور فیض سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی. اور اللہ تعالیٰ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو غریق رحمت کرے، ان کے گناہ معاف کرے اس کے رمضان کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے. اللہ نے کے بعد اللہ حافظ. اللہ حافظ.